بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر یحییٰ نوری، آب حیات کے سلسلے کی اس نئی کڑی کے ساتھ۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال مغرب میں بہت زیادہ اٹھتا ہے اور اٹھتا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ ہے زندگی کا مقصد۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے رک وارن، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ ایک مذہبی رہنما ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے A Purpose Driven Life یا A Purpose Driven Church، اور اسی طرح پرپس کے اوپر ان کا بہت سارا کام ہے، اور بہت سارے اسپیکرز کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ پرپس پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور جس کے سامنے زندگی کا مقصد نہیں ہوتا وہ جو ہے ایک فضول سی زندگی گزارتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہے، بس وہ چلا جا رہا ہے، لڑک رہا ہے ادھر ادھر، ایک کشتی کی طرح ہے جو کہ سمندر میں ہواؤں کی دوش پہ بہتی چلی جا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم ایسے اسپیکر سے سنتے ہیں جو کہ لوگوں کو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جوش جذبہ دلانے کا کام کرتے ہیں۔ یہی سوال وہاں سے اٹھ کے ہمارے پاس بھی آ گیا۔ ہم نے لوکلی بھی یہ سوال سننا شروع کر دیا کہ بھائی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد کیوں نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ سوال سن کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ہمیں اس سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ سوال ہمارے لیے بنتا بھی ہے، مگر اس سوال کا جواب تو بنانے والے نے اپنی کتاب میں دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب جب بنانے والے نے بتا دیا کہ بھائی میں نے اس چیز کو، یعنی اس مخلوق کو اس پرپس کے لیے بنایا ہے، تو پھر کچھ سوچنے اور پوچھنے کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں یا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ عبادت میں کس طرح کروں؟ تو کچھ تو اس نے ہمیں ہمارے فرائض بیان کر دیے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، آپ نے حج کرنا ہے، اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس طرح اس نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ منیمم ایکسیپٹیبل پرفارمنس ہے آپ کی جو آپ نے دکھانی ہے۔ اس کے بعد ہم کام کیا کرتے ہیں، ہم کس انداز میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس نے ہمارے پہ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کو خدمت خلق پسند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو عبادت کے اندر مزید بیٹھ کر قرآن پڑھانا پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا پسند ہوتا ہے، نوافل ادا کرنا پسند ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑے زور و شور سے خرچہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اور اس طرح اور بہت سارے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کام کو ٹھیک نیت کے ساتھ کر لیں، یعنی اپنی روزی روٹی کمانے کا کام اور دوسروں کی مدد کرنے کا کام، اس میں آپ نیت یہ کر لیں کہ میں اس کام کے ذریعے رزق حلال کما کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور جو فیملی کے حساب سے، جو معاشرے کے حساب سے اس نے میرے اوپر فرائض ڈالے ہیں، یا اس نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو اور اپنے پیسوں کو خرچ کرو لوگوں کے اوپر، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، اگر اس کے بنائے ہوئے فریم ورک کے اندر ہے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے۔ ہمارے لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بھائی میری زندگی کا مقصد عبادت ہے، مگر میں نے یہ طے کرنا ہے کہ اس عبادت کو فرائض ادا کرنے کے بعد میں کس انداز میں کروں گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔